جی وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ نو ایکسپیکٹیشنز نو ڈس اپوائنٹمنٹس، یعنی اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، آپ کی توقعات نہیں ہیں، تو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹس یعنی آپ کی پریشانیاں، آپ کی ٹینشنز وہ بھی نہیں ہوں گی۔ تو بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہماری جو ٹینشنز ہوتی ہیں، جو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، جو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی کاز یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے ایکسپیکٹیشنز لگا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو توقعات ہوتی ہیں یہ انسان کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس ضمن میں مجھے ایک سٹوری یاد آتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آئی ووڈ لو ٹو ڈیفینیٹلی شیئر اٹ ود یو۔ وہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ دربار میں جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک باہر ایک ضعیف جو ہے وہ دربان ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو سردیوں کا موسم ہے، بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس دربان نے، تو وہ بادشاہ اسے پوچھتے ہیں کہ تجھے سردی نہیں لگ رہی؟ مطلب اتنی زیادہ جب سردی ہے تو عام سے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ تو وہ جو دربان ہے وہ کہتا ہے کہ علی جا میں تو کب سے ادھر یہ کام کر رہا ہوں، اور میں تو ایسے ہی جو ہے اسی طرح ان کپڑوں میں ہی ہوتا ہوں، تو مجھے تو نہیں کوئی خاص سردی وہ لگ رہی۔ بہرحال بادشاہ کے کہنے بنا بادشاہ کہتے کہ میں جو ہے نا آپ کو اپنی جو ہے نا گرم کپڑے بھجواتا ہوں تو وہ پہن لینا۔ تو چونکہ سردی بہت زیادہ ہے، شدید قسم کی سردی پڑ رہی ہے، تو وہ اس سے کافی بہتری وہ ہوگی۔ اب بادشاہ جاتے ہیں دربار کے اندر، جب دربار میں جاتے ہیں یا اپنے محل میں جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب بھولتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری رات جو ہوتا ہے وہ جو دربان ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے گرم کپڑوں کا۔ اب صبح ہوتی ہے تو وہ دربان جو ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن وہ مرنے سے پہلے ایک تحریر لکھ دیتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت جب وہ صبح جاگتے ہیں تو صبح وہ پوچھتے ہیں، جب انہیں یاد آتا ہے کہ اس طرح وہ تو باہر ایک دربان تھا، اس کو میں نے وہ کپڑوں کا کہا تھا، تو اب وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اس کو بلا کے لائیں، لیکن وہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تو مر گیا ہے۔ تاہم اس نے ایک تحریر چھوڑی ہے۔ وہ تحریر کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی دل دہلا دینے والی وہ تحریر ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے جو کہ ہمیں سیکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اس میں اس تحریر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں کتنے سالوں سے ادھر ہوں، لیکن مجھے آج تک سردی نہیں لگی ہے، یا میں ایک عام سا وہ فیل کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے رات کو یہ کہا تھا کہ میں گرم کپڑے بھجواؤں گا، تو وہ جو آس آپ نے دلائی تھی، وہ جو امید تھی، وہ جو توقع تھی، اس نے مجھے مروا دیا۔ تو پیارے دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی سے امید لگاتے ہیں نا اور توقعات لگاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خالی امید نہیں ہوتی ہیں، وہ انسان کی پوری لائف ہوتی ہے اس کے پیچھے، بلکہ وہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی جڑے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک انسان کی توقع نہیں مرتی، ایک انسان کی امید نہیں مرتی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی امیدیں بھی مرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زور بازو پہ انحصار کریں، ہمیں کسی سے امید نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں، امید اگر لگانی ہے تو رب کی ذات، اس کائنات میں ایک واحد ہستی رب کی ذات ہے کہ جس سے امید، جس سے مانگنا چاہیے، اور جس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ کسی سے ویسے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہ چیز دے دے، ہو سکتا ہے وہ نہ دے، دے گا تو تب بھی اب شرمندہ ہوں گے، وہ نہیں دے گا تو تب بھی اب شرمندہ ہوں گے۔ لیکن رب کی ذات ایک واحد ہستی ہے کہ جو کبھی بھی نہیں موڑتی اور جس کے سامنے شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ اس
رب کی ذات کی وسعت اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ مانگو گے میں اتنا زیادہ عطا کروں گا اور میں اتنا زیادہ خوش ہوں گا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی سی سٹوری سے ہمیں سبق جو ملا ہے کہ ہمیں خود بے نثار کرنا چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اور باقی رب کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔